Assalamu alaikum and welcome. In today's session, we'll talk about Things Fall Apart, written by African novelist Chinua Achebe. And our today's session is divided into two parts. The first part is a brief introduction of Chinua Achebe and historical context of Africa. While in the second part, we will talk about the story, its plot, and some of the major themes highlighted by Chinua Achebe in his novel Things Fall Apart. So first of all, we'll talk briefly about Chinua Achebe. Chinua Achebe was born in 1930 and he passed away in 2013, and he was considered as father of modern African literature. Achebe was born on November 16, 1930 in Ogidi, an Igbo village in southeastern Nigeria. And this area was considered as the first centers of missionary work in Nigeria. It was said that when during late 1880s missionaries came to Africa, and they started their work in Igbo village, and it was the first seat of missionaries for their work. Achebe studied history and theology at the University of Ibadan. While in college, he developed his interest in indigenous Nigerian culture. And even it was said about Achebe that he also rejected his Christian name and took his indigenous African name just because of his affiliation to African culture. After graduation, Achebe began teaching, but soon after he left his job of teaching and he took a job in the Nigerian Broadcasting Service where he wrote some scripts, and he also began working on his first novel, which he was attempted to write in English language, Things Fall Apart. In 1956, he was selected to go to London for training at the BBC. It was his first trip outside Nigeria. He brought manuscript with him. He took with him his novel which he was writing, and when he showed his manuscript in London to different people, he got good feedback, and he also got offer for publication which he denied, saying that manuscript needed some more refinement. And ultimately, the novel Things Fall Apart was published in 1958, 2 years before Nigerian independence. And Achebe is considered one of the founders of a national literary movement of Nigeria in 1950s. Afterward, Achebe became involved in politics, and actively he participated to help for those in his country who were suffering from civil war and other things. He actually left his career in radio services in 1966 as a result of the political conflict, which ultimately led to Nigerian civil war in 1967. And civil war was between two tribes, Igbo and Yoruba. And in 1970, the civil war ended, and there was reconciliation between these two tribes.
He wrote 5 novels, of which Things Fall Apart is the most famous, and it has been translated into 45 different languages. Achebe received the Nigerian National Merit in 1987, and he has also been awarded over 25 honorary doctorates from various universities around the world. Moreover, Achebe has written extensively, including articles, short stories, essays, and children books. Now, a brief historical context of Africa. It was said that during late 1880s, missionaries arrived and they attempted to convert tribes from their heathenistic beliefs. ٹھیک ہے، مشنریز کے آنے سے پہلے وہاں افریقہ کے اندر جو ہے وہ ہیدنزم تھا. ہیدنزم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ملٹیپل گاڈس کی ورشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر نائدر کرسچن نار مسلمز نار جو. ٹھیک ہے، دے ور پیگن سارٹ آف پیپل. تو ان کا کوئی ریلیجن نہیں تھا، بلکہ وہ آئیڈلزم میں تھے، اور وہ ڈفرینٹ آئیڈلس کی ورشپ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ جب مشنریز آئے اور مشنریز نے اپنی جو کرسچینٹی تھی اس کی پریچنگ سٹارٹ کی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو وہاں کے جو مختلف لوگ تھے، ٹھیک ہے، دے کنورٹیڈ انٹو کرسچینٹی. اسٹارٹنگ میں کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا، لیکن with the passage of time it so happened کہ majority of people they converted into Christianity, and as a result the clans divided and conflicts arose. کیونکہ اب کچھ لوگ کرسچن ہو گئے، کچھ جو ہے وہ پیگن ہی تھے، اور اس کے نتیجے میں اب وہاں کے جو مختلف کلینز تھے، جو ٹرائبس تھے، ان کے درمیان کنفلکٹس سٹارٹ ہونا شروع ہوئے، اور یہاں سے ڈویژن سٹارٹ ہو گئی. اور پھر لیٹر آن کیا ہوا کہ آفٹر دا ارائیول آف برٹش، کنفلکٹس بٹوین ولیجز ور ریزالوڈ بائی وائٹ گورنمنٹ رولس. جب برٹش آئے وہاں پر کولونیلزم سٹارٹ کیا انہوں نے اسٹارٹنگ میں یہی جو وہاں پہ جو وارس تھیں امنگ ڈفرینٹ ٹرائبس، ان وارس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ کوئی رولس بنائے. ٹھیک ہے، اور ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ بھی کیا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب وائلنس ہوتا تھا وہاں پر، تو یہ مشنریز اور جو برٹش بیوروکریٹس یا جو سولجرز تھے، تو دے وڈ آفن سلاٹر انٹائر ولیجز انسٹیڈ آف پنشنگ گلٹی انڈیویژولس. مطلب وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ جو گلٹی تھے تو ان کو پکڑا جاتا اور پھر ان کو کوئی پنشمنٹ دی جاتی، بلکہ یہ پورے کے پورے کلینز اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سلاٹر کر دیا جاتا تھا. تو اٹ واز بروٹل سارٹ آف کولونائزیشن ان افریقہ. ٹھیک ہے، افریقہ کے اندر جو کولونیلزم رہا تو وہ سب سے زیادہ ورسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اٹ واز ان ہیومین. ٹھیک ہے، انسانیت سے بہت دور تھے یہ لوگ. انہوں نے افریقنس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بروٹل بیہیو کیا. ایک تو سلیو ٹریڈری، ہمیں پتہ ہے کہ سلیو جو ٹریڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا. اینی ویز، Africa now changed from a society determined by common language and cultures to a land divided by political borders that divided it into at least 50 nation states. Okay? اب یہی جو سول وارز تھیں اور جو ٹرائبل جو کنفلکٹس تھے اور آپس میں جو ٹرائبل ڈویژنس تھی، ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو یونیفائڈ افریقہ تھا اب وہ ڈیوائڈ ہو گیا، اور وہاں پر اب مور دین 50 نیشن اسٹیٹس جو ہے وہ
ہیں. اور افریقہ واز نون ایز ڈارک کانٹیننٹ. اس وقت ڈیورنگ دیٹ ٹائم موسٹ یورپینس thought that Africa was a dangerous country. It was a dark continent full of cannibals, and mostly explorers brought back stories of strange traditions, people, and about their custom. وہ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کی بڑی اسٹرینج ہیبٹس ہیں اور وہ کینیبالس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارتے ہیں, باربیرک لوگ ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور اسی لیے انہوں نے ایک اسٹیریوٹیپیکل ریپرزنٹیشن دے دی افریقہ کی کہ اٹ واز اے ڈارک کنٹیننٹ, ٹھیک ہے. وہاں پہ جنگل کا قانون ہے, ٹھیک ہے, اور بیکاز آف دیئر کسٹمس ور سیمڈ باربیرک, اس لیے بھی اس کو ڈارک اور ڈینجرس کنٹری کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور ایک انہوں نے یہ بھی ریزن دیا کہ اٹ واز ڈارک بیکاز لیک آف کرسچینٹی, کیونکہ کہ لوگ جو تھے وہ کرسچن نہیں تھے, وہ پیگن تھے, ٹھیک ہے. وہ آئیڈلس کی اور ملٹیپل آئیڈلس کی جو ہے وہ ورشپ کیا کرتے تھے وہاں پر.